وہ چیزیں کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے گلزار دبستہ حصہ دوم کا سبق نمبر 19 پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے سامنے آج صفحہ نمبر 44 ہے، اور اس کی جو ہم نصیحت ششم یعنی چھٹی نصیحت ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں، دروغ گو ہمیشہ ذلیل و خوار است۔ دروغ مانے جھوٹ، گو مانے بولنے والا، تو جھوٹ بولنے والا یا جھوٹا ہمیشہ ذلیل و خوار است مانے ہے، جھوٹا انسان ہمیشہ ذلیل و خوار ہے۔ ہر کے بدروغ گوئی مشہور شود، ہر کے جو شخص بدروغ جھوٹ بولنے میں مشہور شود، مشہور ہو جائے، جو شخص جھوٹ بولنے میں مشہور ہو جائے، اگر راست ہم گوید، اگر راست مانے سچ، ہم مانے بھی گوید کہے، اعتبار نہ کنند لوگ اعتبار نہ کریں۔ جو شخص جھوٹ بولنے میں مشہور ہو جائے، اگر سچ بھی بولے لوگ اعتبار نہ کریں۔ در خوشحالی ہر کس دوست می شود، در خوشحالی میں ہر کس ہر شخص دوست می شود، دوست ہو جاتا ہے، خوشحالی میں ہر شخص دوست ہو جاتا ہے۔ و در افلاس امتحان دوستی است، اور افلاس میں یعنی فقیری میں امتحان دوستی کا امتحان ہے۔ وقت چیز است کہ بس عزیز الوجود، وقت ایک ایسی چیز ہے، بس مانے بہت، عزیز الوجود اس کا مطلب ہوتا ہے کامیاب اور نایاب۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جو بہت کامیاب اور نایاب ہے۔ چوں می رود باز نمی آید، چوں مانے جب، می رود چلا جاتا ہے، باز نمی آید واپس نہیں آتا ہے۔ در کارہا تعجیل و شتاب نیایت کرد، در معنی میں کارہا، کار کی جمع کام، تعجیل جلدی، و شتاب اور دونوں کا معنی ہے جلدی کرنا، نیایت کرد نہیں چاہیے، کاموں میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ہر کار کے کنی بمشورے عاقلاں کن، ہر کار جو بھی کام کے کنی کہ تو کرے، بمشورے عاقلاں عقل مندوں کے مشورے سے، کن تو کر۔ اگر بے تحقیق عیب کسے را عیب کنی حق پوشیدہ ماند، اگر عیب کی تحقیق کیے بغیر، اگر بے تحقیق اگر عیب کی تلاش اور تحقیق کیے بغیر، کسے را اعتبار کنی کسی شخص میں بھی تو اعتبار کر لے، حق پوشیدہ ماند تو حق پوشیدہ رہے گا۔ بے تعمل کار نیایت کرد، بے تعمل بغیر غور و فکر کے کام نیایت کرد نہیں کرنا چاہیے۔ وہ برائے خورد و نوش تعین وقت ضرورست، وہ برائے مانے لیے، خورد مانے کھانا، نوش مانے پینا، اور کھانے پینے کے لیے تعین وقت کی تعین ضرورت ضروری ہے، اور کھانے اور پینے کے لیے وقت کی تعین ضروری ہے۔ نصیحت ہفتم، ساتویں نصیحت۔ در احیان کلام سخن کردر عیب است، در احیان مانے وقت میں یا درمیان میں، کلام مانے بات، سخن کردن بات کے درمیان، یعنی باتوں کے درمیان بات کرنا کیا ہے؟ سخن کردن عیب است، بات کرنا عیب ہے۔
تو در احیان کلام سخن کردن عیب است، گفتگو کے دوران بات کرنا عیب ہے کہ ہر کے کارے کے کنی بحضور دل باید کرد، ہر کارے جو کام بھی کنی تو کرے بحضور دل باید کر، تو دل کے حضور کے ساتھ کر، یعنی حاضر دل کے ساتھ یا دل جمعی کے ساتھ کر۔ ہر کار جو کام بھی تو کرے تو دل جمعی کے ساتھ کرے۔ سخن بے فائدہ نمودن عیب است، سخن بے فائدہ، بے فائدہ بات کرنا عیب است، عیب ہے، بے فائدہ بات کرنا عیب ہے۔ از سخن بیہودہ خاموشی خوشتر، از سخن بیہودہ بات سے خاموشی اچھی ہے، بیہودہ بات سے چپ رہنا، خاموش رہنا بہتر ہے۔ فکر بد عقل را تباہ می سازد، فکر بد بری سوچ، بری فکر عقل کو تباہ می سازد، تباہ کر دیتی ہے۔ و سخن بد زباں را خراب می نماید، اور وہ سخن بد، سخن مانے بات، بد مانے بری، اور بری بات زبان را خراب می نماید، زبان کو خراب کر دیتی ہے۔ سوگند خوردن معیوب است، سوگند مانے قسم، خوردن مانے کھانا، معیوب است عیب ہے، قسم کھانا یہ عیب ہے۔ تو بار بار پر قسم کھانا یہ عیب ہے، یعنی قسم کھانا یہ عیب ہے۔ اطاعت مادر و پدر واجب، ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے۔ و بر قول بزرگاں عمل ضرور است، تو ماں باپ کی اطاعت واجب، و بر قول بزرگاں، اور بزرگوں کی بات پر عمل ضرور است، عمل ضروری ہے۔ عیب جوئی ہم عیب است، عیب جوئی عیب تلاش کرنا، جوئی جوستن مصدر سے تلاش کرنا، عیب جوئی ہم مانے بھی، عیب جوئی عیب تلاش کرنا بھی عیب ہے۔ منفعت خیش و مضرت دیگراں خواستن حماقت است، منفعت خیش اپنا فائدہ، و مضرت مانے اور نقصان، دیگراں دوسروں کا نقصان، خواستن چاہنا، حماقت است بے وقوفی ہے، اپنا فائدہ اور دوسروں کا نقصان چاہنا بے وقوفی ہے۔ در پہ ایذا و تکلیف کسے نیایت شد، در پہ ایذا و تکلیف، ایذا اور کسی کی تکلیف اور ایذا میں کوشش نہ، کسی کی تکلیف اور ایذا کے در پہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کسی کی تکلیف اور ایذا رسانی میں نہیں رہنا چاہیے، کوشش نہیں کرنی چاہیے، کسی کی ایذا اور رسانی کے در پہ نہیں رہنا چاہیے۔ آزار رسانیدن نتیجہ نکو ندارد، آزار مانے تکلیف، رسانیدن پہنچانا، یعنی ایذا رسانی کا پہنچانے کا نتیجہ، تکلیف پہنچانے کا نتیجہ نکو ندارد اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو تکلیف، آزار مانے تکلیف، رسانیدن پہنچانا، تو تکلیف پہنچانے کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ نصیحت ہشتم، آٹھویں نصیحت، دل کسے را رنج مساز، دل کسے را، دل کسی کے دل کو رنجیدہ مت بنا، دل کس دل کسے کسی کے دل، را مانے کو، رنج مساز سازن مصدر، ساختن مصدر بنانا، تو کسی کے دل کو رنجیدہ مت کرو، مت بناؤ۔ گناہ خود را از مردم می توا پوشید، گناہ خود اپنے گناہ، را مانے کو، از مردم لوگوں سے، می توا پوشید چھپا سکتے ہو، خود کے گناہ کو لوگوں سے چھپا سکتے ہو، لیکن از خدا پنہا کردن نمی توانی، لیکن از خدا، لیکن خدا سے پنہا پوشیدہ کردن چھپانا، چھپا نہیں سکتے۔ آدمی گناہ خود را یاد نمی دارد، آدمی گناہ خود، آدمی اپنے گناہ کو یاد نمی دارد، یاد نہیں رکھتا ہے۔ ولیکن پیش خدا ہما موجود است، لیکن پیش مانے سامنے، خدا کے سامنے، ہما مانے تمام، موجود است موجود ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے سامنے تمام موجود ہیں۔ کار امروز را بر فردا نہ باید گذاشت، کار امروز آج کے کام کو، را مانے کو، بر فردا، بر مانے پر، فردا مانے کل پر، نہ باید گذاشت نہیں چھوڑنا چاہیے، آج کے کام کو کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مرگ را ہر دم حاضر داں،
مرگ مانے موت، را مانے کو ہر دم ہر وقت حاضر، دانستن مصدر جاننا، موت کو ہر وقت حاضر جان۔ مرگ با نیک نامی بہتر از حیات بدنامی، مرگ با نیک، نیکی کے ساتھ مرنا، نیک نامی کے ساتھ مرنا بہتر از حیات بدنامی، بدنامی کی زندگی سے بہتر ہے۔ نیک نامی کے ساتھ موت بدنامی کی زندگی سے بہتر ہے۔ کرم بہرحال پسندیدہ است، سخاوت، سخاوت جو ہے وہ ہر حال میں اچھی ہے، سخاوت ہر حال میں پسندیدہ ہے۔ عدل باعث ترقی دولت است، عدل انصاف باعث ترقی اور دولت کا سبب ہے۔ ظلم بنیاد سلطنت را می کند، کندیدن مصدر سے ظلم، تو ظلم سلطنت کی بنیاد کو، ظلم بنیاد سلطنت رامی کند، ظلم جو ہے سلطنت کی بنیاد کو اکھاڑ دیتا ہے، کھود ڈالتا ہے، کندیدن مصدر اکھاڑنا کھودنا، ظلم سلطنت کی بنیاد کو اکھاڑ دیتا ہے۔ محافظت جاں از ہمہ مقدم، اور جان کی حفاظت تمام سے مقدم ہے۔ نصیحت نہم، نمی نصیحت، ہر سرے کے داری، ہر سرے کے داری مخفی بہتر است، ہر سرے راز، ہر وہ راز داری کہ تو رکھتا ہے، مخفی بہتر، اسے چھپانا بہتر ہے، ہر راز جو تو رکھتا ہے اس کو پوشیدہ رہنا ہی بہتر ہے۔ زیرا کہ محروم اسرار در عالم کم ترس، اس لیے کہ رازوں کو، اس لیے کہ دنیا میں راز کو رکھنے والے، محرم اس لیے کہ دنیا میں راز کو رکھنے والے در عالم، عالم میں کم ترس، کمتر ہیں، اس لیے کہ راز کو، دنیا میں راز کو پوشیدہ رکھنے والے عالم دنیا میں کمتر ہیں۔ افشائے سر خود بزنا نادانی است، افشائے سر خود، سر من راز، اپنے راز کو فاش کرنا، عورتوں سے بیان کرنا، عورتوں کے سامنے اپنے راز بیان کرنا نادانی است، نادانی ہے۔ ثمرۂ نیکی نیکی است، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، وہ ثمرۂ بدی بدی، اور برائی کا بدلہ بدی ہے۔ ہر کے بد کند طمع نیکی نہ باید داشت، ہر کے بد کند، جو شخص برائی کرتا ہے، طمع نیکی، نیکی کی امید، نہ باید داشت، نہیں رکھنا چاہیے، جو شخص برائی کرتا ہے اسے نیکی کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ دشمن دانا از دوستہ نادان بہتر است، عقل مند دشمن از دوست ناداں، بے وقوف دوست سے بہتر ہے۔ از دشمن حرص باید نمود، دشمن سے پرہیز کرنا چاہیے، دشمن سے حرص پرہیز، باید نمود پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ دشمن را حقیر نہ باید شمرد، اور دشمن کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، شمردن مصدر شمار کرنا، اور دشمن کو معمولی حقیر چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ نصیحت دہم، 10ویں نصیحت، آدمی را باید کہ ہمت بلند دارد، آدمی کو چاہیے کہ ہمت بلند دارد، و عزم درست، بلند ہمت رکھے اور درست حوصلہ رکھے۔ علامت غلبہ و نصرت ہمت بلند، غلبہ یعنی غلبہ پانے اور غلبہ اور مدد کی علامت بلند ہمت ہے۔ از تحمل مشقت مترس، ترسیدن مصدر ڈرنا، میم نافیہ، مشقت کو برداشت کرنے سے تو مت ڈر۔ سخاوت بہ از عبادت، سخاوت بہ بہتر ہے، از عبادت عبادت سے، سخاوت عبادت سے بہتر ہے۔ بخشیدن گناہ بہتر ان خصلتہاست، گناہ کو بخشنا تمام خصلتوں میں بہترین خصلت عادت ہے۔ چوں عہد کنی در وفائے آ جہد نما، جب تو عہد کرے، جب تو وعدہ کرے، در وفائے عہد، تو اس وعدے کی پورا کرنے میں جہد نما کوشش کر، جہد مانے کوشش، تو وفا نے نبھانے میں، در وفائے آ اس کو نبھانے میں، جہد نما کوشش کر۔ تا دوست و دشمن را بر تو اعتماد باشد، تاکہ دوست اور دشمن را کو
برتو تجھ پر اعتماد ہو جائے، تاکہ دوست اور دشمن کو تجھ پر اعتماد ہو جائے۔ عفو علامت علوی ہمتی، معاف کرنا، تو یہ معاف کرنا، غلطیوں کو معاف کرنا جو ہے وہ بلند ہمتی کی نشانی ہے۔ علامت علوی ہمت، معافی جو ہے بلند ہمتی کی نشانی ہے۔ وہ ہمارا برابر دانستن، نشان ریاست است۔ وہ ہمارا، اور تمام کو برابر جاننا، یہ حکومت کی نشانی علامت ہے۔ تمام کو برابر جاننا حکومت کی نشانی ہے۔ وہ ورزشی و ترس روئی سبب مخالفت است، اور ترش سختی اور ترش روئی، ورزشی و ترش روئی، سختی اور ترش روئی سبب مخالفت است، مخالفت کا سبب ہے۔ خود ستانی نمودن برائے افزونی عزت، خود موجب ذلت می کردد۔ خود ستانی اس کا معنی ہوتا ہے خود ستائی نمودن، اپنی تعریف کرنا، اپنی تعریف کرنا، برائے افزونی عزت خود، اپنی عزت بڑھانے کے لیے، موجب ذلت می کردد، ذلت کا سبب ہوتا ہے۔ اپنی عزت بڑھانے کے لیے ہو گیا، اپنی عزت بڑھانے کے لیے تعریف کرنا یہ ذلت کا سبب ہوتا ہے۔ یہ سبق ہو گیا ہمارا مکمل آج کا گزار دبستہ حصہ دوم کا سبق نمبر 18۔ آپ کی اس بارے میں پیش کیا ایسا لگا ضرور بتائیں، اصلاح فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔